وبه نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دیکھیں میں کچھ نصیحت کرنا مجھے نہیں آتا ہے نا۔ دیکھیے اتنی بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ ہماری عمر تقریباً 45 سال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ ہی کی طرح ہم بھی کبھی بچے تھے، کسی مدرسے میں پڑھتے تھے اور ابھی کہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو پڑھنے کا زمانہ اور پڑھانے کا زمانہ دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانہ ہوتا ہے سیکھنے کا، دوسرا زمانہ ہوتا ہے سکھانے کا۔ اور دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین کام ہے، اور جو کام سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے اس کے لیے محنت بھی سب سے زیادہ بہترین چاہیے۔ جو کام جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس اچھے کام کے لیے اتنی زیادہ اچھی محنت درکار ہوتی ہے۔ ابھی جو پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں پریشانی اٹھا کر کے، بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، ڈانٹ کھا کر، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے صرف پڑھائی پر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے، سیکھنے کے اوپر۔ پڑھنے کے زمانے میں جو بچہ باصلاحیت بن جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، وہی آگے چل کر کے کچھ کر پاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے سائیکل چلانا سیکھا ہے تو وہ روڈ پہ سائیکل چلا سکے گا۔ اگر اس نے سائیکل چلانا نہیں سیکھا ہے بچپن میں تو وہ روڈ پہ سائیکل کیسے چلا سکے گا؟ تو جو بچہ، جو طالب علم پڑھنے کے زمانے میں لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے، پڑھنے پر توجہ نہیں دیتا ہے، اپنی تعلیم پر دھیان نہیں دیتا ہے، اساتذہ سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا ہے، تو وہ بچہ تعلیم میں صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ اور جو بچہ طالب علمی کے زمانے میں صحیح سے تعلیم حاصل نہ کر سکا، سیکھ نہ سکا، وہ آگے چل کر کے دنیا کے انسانوں کو کیسے پڑھا سکے گا؟ دنیا کے انسانوں کو کیسے بتا سکے گا؟ جس کو خود نماز نہیں آتی، کیا وہ دوسروں کو نماز سکھا سکے گا؟ جس کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیا وہ دنیا کے انسانوں کو قرآن پڑھا سکے گا؟ جس کو خود کوئی بھلائی کا کام کرنا نہیں آتا ہے، وہ دوسروں کو بھلائی کا کام کیسے بتا سکے گا؟ یہ جو مدرسے ہیں، یہاں بھلائی کا کام کرنا بھی سکھایا جاتا ہے اور اس بات کی بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ جو بھلائی کا کام آپ سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اس لیے اس زمانے میں، طالب علمی کے زمانے میں، ہمیں آرام کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ ہمارا فوکس اور ہماری فکر کیا ہو کہ ہم کو محنت سے پڑھائی کرنا ہے۔ ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جیسے اللہ بڑا ہے ایسے اللہ کی کتاب بڑی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے انسان کی بات ہو، اللہ کی بات اور کسی انسان کی بات میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ جب ہندوستان کا وزیر اعظم کوئی بات بولتا ہے تو لوگ بہت دھیان سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو اللہ تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ اور جس زبان سے اللہ کا کلام پڑھا جائے وہ زبان کتنی بابرکت ہوگی۔ جن آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو دیکھا جائے، قرآن کو دیکھا جائے، وہ آنکھ کتنی بابرکت ہوگی۔ جن کانوں سے اللہ کا کلام سنا جائے وہ کان کتنے بابرکت ہوں۔ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ جس زبان سے قرآن مجید کے الفاظ پڑھے جائیں، اس زبان سے جھوٹ بولا جائے، اس زبان سے کوئی گناہ کی بات کی جائے؟ جن آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو دیکھا جائے ان آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھی جائے، جن ہاتھوں سے قرآن کو پکڑا جائے ان ہاتھوں سے کوئی غلط چیز پکڑی جائے، کیا اللہ کو یہ گوارا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی کتاب کی بے ادبی ہوگی، اور جو اللہ کی کتاب کی بے ادبی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو بسا دیں گے اور قرآن اس کی زندگی میں آ جائے گا؟ نہیں۔ اس لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو ادب و احترام ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، بچپن کا زمانہ جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں لاپرواہی کا زمانہ۔ جیسے کسی بچے کو اگر پھوڑا نکل جاتا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جب لے کر کے جائیں گے، ڈاکٹر بولے گا آپریشن کرنا ہے پھوڑا، اگر آپریشن نہیں کیا جائے گا تو آگے چل کر کے ناسور اور کینسر بن جائے گا۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اب بچہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ بچے تو نا انجیکشن لگتا ہے تو روتے چلاتے ہیں،
اب بچہ رونا نہیں، ہم نہیں کروائیں گے، چھوڑ دیجیے، تو کیا ماں باپ اس بچے کے رونے اور چلانے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یا زبردستی ہاتھ پیر باندھ کر کے نہیں بیٹا کروا لو، یہ سمجھاتے ہیں نا کہ بیٹا آج یہ آپریشن کروا لو گے تمہارا ہاتھ آئندہ کے لیے بچ جائے گا، اور اگر آج نہیں کرواؤ گے تو یہ آگے چل کے کینسر بن جائے گا اور تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اسی طرح سے اس زمانے کے اندر اساتذہ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس زمانے میں تھوڑا پریشانی برداشت کر لو، لاپرواہی چھوڑ دو، سستی اور کاہلی سے دور رہو، محنت اور کوشش کرنا سیکھو، دوڑنا سیکھو، پڑھنا سیکھو۔ اس زمانے کے اندر اساتذہ بار بار بچوں کو یہی سمجھاتے ہیں، اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ بچوں کے پیچھے لگے رہنا۔ بچہ تو ناسمجھ ہے، یہ ابھی اپنے فائدے کو نہیں سمجھتا ہے۔ آج کے 2 4 10 سال کے بعد جب آپ زندگی میں جائیں گے، جب اور بہت ساری ذمہ داریاں سر پہ آئیں گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ ناکام وہی لوگ ہیں دنیا میں، آگے بڑھ کر کے مایوسی کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی کے زمانے میں ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے طالب علمی کے زمانے میں کسی فن میں بھی مہارت حاصل کی، آپ دیکھیے کوئی بچہ ہے جو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہوگا بڑی بڑی جگہوں پر خالی وہ قرآن اس وجہ سے بلایا جاتا ہے کہ وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو تقریر اچھی کرتے ہیں، تو دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسٹیج پر ان کو بلایا جاتا ہے، کیوں؟ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کی تفسیر میں بہت ماہر ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن کی تفسیر کے لیے بولے۔ کسی بھی میدان میں جس نے اپنے آپ کو باصلاحیت بنا لیا وہ دنیا میں ناکام نہیں ہے۔ اور اللہ کی کتاب سے جس طرح بھی کوئی انسان جڑ جائے گا، چاہے وہ براہ راست قرآن پڑھ رہا ہو، یا قرآن کی تفسیر اس نے سیکھی ہو، یا قرآن کی خدمت سے کسی طرح بھی جڑ جائے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں عزت کا نام نہیں، اور پڑھ لینے کے بعد ذلت کا نام نہیں۔ یعنی طالب علمی کے زمانے میں ہر چیز، کھانا بھی لے کر کے کھانا ہے، کپڑا بھی خود دھلنا ہے، پانی بھی خود بھرنا ہے، صفائی بھی خود کرنا ہے، بستر بھی اپنا صاف کرنا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ تو اپنے کرنا پڑ رہا ہے، بہت دقت ہو رہی ہے، لیکن نہیں، یہ زمانہ ہی وہ ہے جہاں صرف پڑھنا ہی نہیں سکھائے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی آپ کیسے گزاریں گے۔ اب اس بیابان کے اندر یہاں پر اگر کسی کو صرف پڑھنا آئے گا تو آگے چل کر کے جب اس کو ضرورت ہوگی کہیں ایسی ہی جگہ پہنچ گیا تو وہ اپنے کمرے کا جھاڑو کیسے لگائے گا؟ ہم لوگ اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کے کھاتے تھے، یہاں تو ناشتہ ملتا ہوگا، موقع ملا ہوا ہے، ہم لوگوں کو ناشتہ بنا کے کھانا پڑتا تھا، اگر نہیں بنا سکے، نہیں ٹائم ملا تو 12 بجے تک بھوکے رہنا ہے۔ دارالعلوم میں پڑھتے تھے، اس زمانے دارالعلوم میں بھی ناشتہ نہیں ملتا ہے، پیسہ ہے تو گئے ناشتہ کر لیا، اگر نہیں ہے تو 12 بجے تک ایسے کام چلانا ہے۔ لیکن پڑھائی پر دھیان رہا، جس بچے نے پڑھائی پر دھیان دیا اور ان سب چیزوں کو 2 نمبر میں رکھا، وہ بچہ آگے چل کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے پڑھائی پر محنت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کو سیکھنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ ایسا نہیں کہ اس کو کوئی کام نہ آتا ہو، وہ دوڑ بھی لے گا، بھاگ بھی لے گا، کپڑا بھی دھل لے گا، کھانا بھی بنا لے گا، روٹی بھی بنا لے گا، اپنے امی کا بھی کپڑا دھل دے گا، ابو کا بھی کپڑا صاف کر لے گا، گھر کی بھی صفائی کر لے گا، سب کچھ کر لیتا ہے۔ یہ سارا کام مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو مدرسے میں صرف پڑھنا نہیں سکھایا جاتا ہے، بلکہ انسان ایک صحیح زندگی کیسے گزارے گا وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کا تذکرہ کیا ہے کہ پوچھا جائے گا، تو کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والے بہت ہیں، دنیا کی ڈگری کا جتنا بھی فائدہ کوئی سوچ لے، کہاں تک اس کا فائدہ ہے؟ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے۔ مرنے کے بعد کسی کی کوئی ڈگری نہیں کام آئے گی، نہ کسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس گریجویٹ کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے، MBBS ہے کہ نہیں۔ ان ساری ڈگریوں کا نفع کسی انسان کو صرف دنیا میں مل سکتا ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ لیکن ہمارے آپ کے پاس جو ڈگری ہے، اگر ہم اپنی تعلیم کے اوپر، اپنی سیکھی ہوئی چیزوں پر زندگی گزار کر کے گئے، تو ہماری یہ حافظ ہونے کی ڈگری، عالم ہونے کی ڈگری، مفتی صاحب ہونے کی ڈگری، یہ جتنی ڈگریاں ہیں یہ سب مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ دنیا میں بھی یہ ڈگریاں عزت کا ذریعہ ہیں، مرنے کے بعد بھی عزت کا ذریعہ۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھو اور چڑھتے جاؤ۔ یہ کسی اور سے کہا ہے؟ آپ نے سنا اب تک؟ یہ کس سے کہا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والے سے کہا ہے۔ دنیا کی کسی ڈگری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے۔
آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیے. آپ دوسروں کے مقابلے میں کبھی اپنے آپ کو ادنا نہیں. ہم لوگ تو عملی زندگی میں ہے نا, سب دیکھ رہے ہیں کس میں کتنا پاور ہے, کس کو کتنی عزت ملتی ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو اسی زندگی میں دکھا دیا ہے. علم کہتے ہیں نا, علم عزت کا ذریعہ, یہ صرف زبانی نہیں ہے بیٹا, یہ چیزیں عملی طور پر ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے بزرگوں نے, اپنے بزرگوں کی کہانیاں ہم لوگوں نے سنی, اپنی زندگی میں اس کو دیکھا اور پرکھا. یہ کس کی برکت ہے؟ علم کی برکت. کس کی برکت ہے؟ علم کی برکت ہے. علم اپنے حاصل کرنے والے کو ہمیشہ عزت ہی دیتا ہے. علم حاصل کرنے کے باوجود اگر کوئی ذلت و رسوائی کا شکار ہے تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے. اس لیے تعلیم بھی حاصل کریں گے اور تربیت بھی حاصل کریں گے, اور جو حاصل کریں گے اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے. تو سیکھنا بھی ہے اور اس پر چلنا بھی ہے. اسی لیے ایک ایک سنت کو جان جان کر کے, یہ زمانہ ہے سیکھنے کا. کھانے کی سنت کیا ہے, سونے کی سنت کیا ہے, وضو کرنے کی سنت کیا ہے, نمازوں کی سنتیں کیا ہیں, ان سب چیزوں کو جاننا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرنا ہے. دن میں محنت کرنا اور پھر اللہ سے مانگنا. یہ اللہ محنت کرنا, جیسے بعض بچے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا یاد نہیں ہوتا, کہتے ہیں نا میرا یاد نہیں ہوتا, یاد کرتے بھول جاتے. میں کہتا ہوں کہ آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کے مغرب بعد استنجا, پیخانہ, پانی, پیاس سے نہیں لگنا چاہیے. ایک دم دوسری طرف نہیں دیکھیے, قرآن کو دیکھ کر کے پورا کنٹینیو 1 گھنٹہ پڑھیے, ٹھیک ہے, اور دیکھیے کیسے نہیں یاد ہوتا ہے. پھر یاد کرنے کے بعد نمازوں میں اللہ سے مانگیے, اللہ محنت تو اپنا کام تھا, محنت اپنا کام تھا, اس کو دماغ میں بسانا اور گھسانا یہ تو آپ کا کام ہے, ہم تو محنت ہی کر سکتے ہیں. اگر ایسا کوئی بچہ کرے گا تو کیا اللہ اس کے دماغ میں یہ چیزیں قرآن کو نہیں بیٹھا دیں گے؟ یقیناً بیٹھا دیں گے. اس لیے سنتوں کا اہتمام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی عملی مشق, اسی کو کہتے ہیں عمل. تو سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا. انشاءاللہ سیکھیں گے, عمل کریں گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اور دنیا, جب آپ مدرسے سے باہر نکل کر کے دنیا میں جائیں گے نا, تو دنیا یہی دیکھتی ہے کہ عمل کتنا ہے. ڈگری کا پتہ ہے کسی کو نہیں, کوئی نہیں جانتا, لیکن آپ کا عمل اگر درست ہے, آپ دین پر چل کر کے زندگی گزار رہے ہیں, تو لوگ دیکھ کر کے آپ کو سمجھ جائیں کہ نہیں بندہ اچھا ہے, کام کا بندہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں روزی بھی دیں گے اور عزت بھی دیں گے, برکت بھی دیں گے, اور مرنے کے بعد جنت بھی دیں گے. ہم لوگ تو جنت کے طلبگار ہیں نا بھائی. کیا چاہیے سب کو؟ جنت چاہیے. تو جنت کے لیے صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ضروری ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے آپ لوگ, اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کی دعا تو زیادہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. اس کے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. جو اللہ کے رسول کا مہمان ہو, اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنیں گے, ضرور سنیں گے. آپ مانگنا شروع کر دیجئے بس اللہ سے. جیسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, امی سے کیسے مانگتے ہیں؟ امی کہتے ہیں نہیں ہے تو مان جاتے ہیں آپ, بولیے. بار بار کہتے ہیں ہم کو چاہیے, ہم کو چاہیے, ہم کو چاہیے, بار بار مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ ایسے اللہ سے بار بار مانگیے. جب ایک ماں جیسے اپنے بچے کو پیار کرتی ہے نا, اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. جیسے بچہ چھوٹے بھائیوں کو دیکھا ہوگا, روتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, امی جتنا بھی بھگائے کہاں جا کر کے امی کے پیر میں لپٹتا ہے. وہ امی کا کپڑا پکڑ کے رہے گا, بھاگے گا نہیں کہ بھاگ جاتا ہے, نہیں بھاگتا ہے بچہ. ایسے انسان کو بار بار اللہ سے مانگنا ہے, بار بار اللہ سے مانگنا ہے. جتنا اللہ سے مانگا جائے گا اللہ اتنا خوش ہوگا اور اللہ اتنا دے گا. اس لیے پڑھنا ہے, محنت کرنا اپنا کام ہے, اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اگر مانگتے رہیں گے تو اللہ دنیا میں بھی دے گا, اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیتی کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ولک الشکر کلہ. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. الہ العالمین، ہم سب آپ کے خطا کار گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ ارحم الراحمین، غفور الرحیم، اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا ہم سے ہمارا ایمان چھین لینا چاہتی ہے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کو چھیننے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگائی ہوئی ہے۔ اے اللہ مال و دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اے مولا ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جنگل والا علاقہ، اے اللہ یہ گاؤں، اے اللہ جہاں اسباب زندگی بھی صحیح سے مہیا نہیں ہے، اے اللہ ایسے علاقوں میں جو لوگ آپ کے دین کی خدمت کے جذبے سے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو پورے علاقے میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سنتوں کا بول بالا فرما۔ اے اللہ شریعت کا بول بالا فرما۔ بدعات، رسومات اور خرافات سے اس علاقے کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ غیب سے اے اللہ اس کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ جتنے بچے ہیں ان سب کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو اساتذہ ہیں ان کی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ یہاں سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کی ذات پر یقین ہے، اے اللہ کہ آپ ہی اس کے پاس ساری قدرت ہے۔ اے اللہ ہم سب صرف محنت اور کوشش کر سکتے ہیں۔ اے اللہ کوشش کا نتیجہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجیے، محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری محنت اور کوشش میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے طفیل، اے اللہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما۔ حکومت کے ناپاک منصوبوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبل اول کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.